الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات رواه البخاري. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 47 آپ نے سنی ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کیا پھر اس کی نماز ہونے تک اور اس کو دفن کیے جانے تک جنازے کے ساتھ رہا یعنی قبرستان تک ساتھ میں گیا میت کے دفن کیے جانے تک ساتھ میں وہاں پر رہا تو واپس جب لوٹے گا تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. 2 قیرات کل قیرات مثل احد ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے اور 7 کلومیٹر لمبا ہے. ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد واپس ہو گیا اس کے تدفین تک یعنی قبرستان میں دفن کیے جانے تک ساتھ میں نہیں رہا تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. کیا بتانے کے لیے؟ اتباع الجنائز من الایمان جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے الفاظ جو ہیں کہ جو جنازے میں شریک ہوا 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ایمان کے ساتھ یعنی جو شریک ہوا ہے وہ صاحب ایمان ہو اور دوسرا اہم شرط ہے احتساب ثواب کی نیت سے شریک ہوئے ہیں آپ. ورنہ رشتہ داری نبھانے کے لیے دوست کے ابا تھے دوست کی امی تھی یا رشتہ داری کا معاملہ ہے سسرال کا معاملہ ہے یہ نہیں. بھائی رشتہ داری میں ہی عام طور سے یا جان پہچان میں عام طور سے جنازے میں شریک ہوتے ہیں لیکن اصل مقصد جو ہے آپ کا وہ جنازے میں شرکت کا ثواب کی امید اگر ہوگی اور آپ ایمان کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے ساتھ شریک ہوں گے تب آپ کو 2 قیرات ثواب ملے گا جبکہ آپ میت کو دفن کیے جانے تک ساتھ میں رہیں. اور اگر آپ نماز پڑھ کے لوٹ جاتے ہیں تو آپ کو 1 قیرات ثواب ملے گا. ایک مسئلہ یہاں پر یہ یاد رکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میت کو کاندھا نہیں دیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر لوگ زیادہ ہیں تو آپ کو زبردستی گھس کے کوشش کر کے کاندھا دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لوگ کم ہیں تو آپ کئی ایک مرتبہ کاندھا دیں. آپ کو چاہیے کہ مطلب آگے بڑھ کے کاندھا دیں آپ ساتھ دیں. اور اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک قبر میں مٹی نہیں ڈالیں گے تو تب بھی ثواب میں کمی آ جائے گی. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ وہاں پر ہیں لوگ زیادہ نہیں ہیں آپ کو ضرورت ہے آپ مٹی ڈالیے بالکل ہاتھ سے نہیں پاؤڈر سے بھی ڈالیے آپ. لیکن بہت بھیڑ ہے آپ وہاں تک پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں رہیں میت کے دفن کیے جانے تک تب آپ کو انشاءاللہ 2 قیرات ثواب ملے گا. اور یہ وہ مٹی ڈالنے میں جو دعا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ صحیح نہیں ہے. یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسی مٹی ڈالیں آپ اور مٹی اگر آپ کو ضرورت ہے مطلب وہاں پر تعداد کم ہے تو آپ ڈال دیں. نہیں ڈالیں گے تو بھی آپ کو ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ. اور ڈالیں تو اچھی بات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ تمام نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.